میرے محترم دوستوں بزرگوں، دینے سے کمی کوئی نہیں آنی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ، میرا آج دل بڑا بوجھا بوجھا سا لگ رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آئے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا، اے بلال اٹھ کھڑا ہو کے اسے مانگ تانگ کے لے آ، اس سائل کی حاجت پوری کر دے۔ آپ کی میری دکان کے اوپر کوئی آئے گا، آپ کے میرے کاروبار کے اوپر آئے گا، سب سے پہلے میرے عزیزوں اس کے سامنے اپنے دکھڑے سنائیں گے، حالات چنگے کوئی نہیں، تینوں پتہ نہیں قرضے چڑھے۔ اپنی حیثیت کا اندازہ تو لگاؤ کہ آپ اپنے گلے شکوے اس کے آگے کر رہے ہو جو آپ کے 10 روپے دینے سے راضی ہو رہا ہے، اس نے مسئلہ حل کرنے آپ کے۔ فرمایا میرا بندہ جب 1 سال میں تجھے پروفٹ دیتا ہوں اس وقت تو گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر لیتا ہے، اگر میں تھوڑا سا نقصان دے دوں تو میرے گلے لوگوں کے سامنے کرنے لگ جاتا ہے، بتا تیرے میرے رشتے کی مضبوطی کیا ہے؟ بیٹے نے تیری نافرمانی کی تو نے گلا نہ کیا، بیوی نے تیری زبان درازی کی تو نے گلا نہ کیا، یار نے یاری کے اندر بے وفائی کی تو نے گلا نہ کیا، اگر میں نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے بندہ تو سرگودہ شہر کے اندر میرا ڈھڈورا پیٹنے لگ گیا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سائل آیا، اللہ کے نبی میری حاجت پوری کر دیجئے۔ اللہ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، گھر کے اندر فاقہ تھا، 9 ازواج مطہرات کے گھر کے اندر کتنے دن ہو گئے چولہا نہیں جلا تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو 6 دن کے فاقے سے بھوکی بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا بلال کسی کے پاس سے قرضہ لے آ میرے نام پر اور لا کے اس کی حاجت پوری کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تو اتنا حکم نہیں دیتا کہ کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریشانی کے اندر ڈال لو، اللہ کے نبی تھا دے دیا، جب ہے نہیں تو اللہ کے نبی کہاں سے دو گے؟ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی بیٹھے تھے اور زور سے اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر کی باتوں پہ غور نہ کیجئے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ حکم کو پورا کرنا شروع کر دیجئے، چھوڑ دو عمر کی باتوں کو۔ جب اللہ کی راہ میں دینے کا سوچیں گے بیوی رکاوٹ بنے گی، بچے رکاوٹ بنیں گے، کہیں گے بیٹی جوان ہے اس کے بارے میں سوچ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ کھڑا تھا، یہ جھولی پھیلا لی، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، آپ اللہ سے عبد الحنان کے لیے سال میں 3 مرتبہ حاضری مانگ لیجئے۔ اللہ اکبر، میری بیوی پاس کھڑی تھی، کہہ لگی او بے وقوف، تو سال میں 3 مرتبہ حاضری مانگ رہے ہے، میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر آ کے درخواست کی ہے کہ ہر مہینے ہمیں 1 جمعہ مدینے میں پڑھنے کے اللہ سے توفیق دلوا دیجئے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا مزاج، نہ کنگن نہ سونا نہ چاندی نہ مکان نہ گاڑی کا دعا کر کے ہر مہینے اللہ میں حاضری کی توفیق آپ بھی مانگ لو، آپ کے بھی اللہ قریب ہے۔ یا اللہ جتنی میری کمبو برادری، جتنی دوسری برادری کھڑی ہے، اللہ ان کے نصیبے پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، اللہ 1 جمعہ سرگودے میں پڑھے، 1 مکے میں پڑھے، اللہ 1 مدینے میں پڑھے۔ اگر تو پیسے کے بل بوتے پہ جاؤ گے میرے عزیز یہ مکان بھی بک جائے گا، اگر اس کے سہارے پہ رہو گے خدا کی قسم دنیا سے بڑا اللہ جنت الفردوس میں مکان عطا فرمائے گا۔ کبھی بھی اپنی ذات کا اپنے کاروبار کا بھروسہ نہیں کرنا، یہ تو میرے عزیزو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو گنتی کے دن ہے، ایک بھائی کو رحمان پورے میرے کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی، دوسرے بھائی کو اللہ نے پلازہ دے دیا، اس پلازے والے کو خیال کرنا چاہیے اگر اس ریڈی والے پہ سے ترس نہیں آتا تو خدا کے پاس ریڈیوں کی کمی کوئی نہیں، اللہ جل شانہ اگر آج اس سے ریڈی کو دھکا دلوا رہا ہے کل کسی بازار کے اندر اللہ تجھے نہ کھڑا کر دے۔ سارے نبیوں کا سردار ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حاجت مند آ گئے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو گئے، فرمائے اس کے پاس کپڑے کوئی نہیں، اس کے پاس سواری کوئی نہیں، آج اس کو سواری دے، جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا انتظام کروں گا۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی سواری دینے کا اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا اس کے پاس کپڑا کوئی نہیں، کپڑا دے، جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑے لے لے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا
فرمایا لگتا ہے تیرا چہرہ اترا ہے، سفر کی تکان تیرے پہ بڑی ہے، لگتا ہے تجھے بھوک لگی کہ جی۔ آپ نے فرمایا ہے تو اس کے لیے 2 روٹیوں کا انتظام کر دے۔ 350 صحابہ کا مجمع تھا، سارے صحابہ کے سر جھک گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کپڑے کے لیے تو بولے، سواری کے لیے بولے، تو 2 روٹیوں کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 350 صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو۔ دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سلیمان اللہ اکبر، اس کے لیے کیا کریں گے؟ جناب سلیمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، کہا میں تجھے ایک ایسے دروازے پہ چلا جاؤں جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ سیدھا ہاتھ پکڑ کر لے گئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر کے دروازے پہ لے گئے۔ جا کے دروازہ بجائے، من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا سلیمان فارسی۔ چچا خیر ہو، کیا لینے کے لیے آئے؟ کہ بیٹی ابا کی مجلس میں سائل آیا تھا، کسی صحابی نے 2 روٹیاں دینے کا اعلان نہ کیا، میں تیرے دروازے پہ لے آیا۔ اندر سے اللہ اکبر آواز آئی، چچا اندر آ کے دیکھ لے، 6 دنوں کے گھر میں چولہا نہیں جلا، بھوک کی وجہ سے حسن حسین کی شکلیں تبدیل ہو گئی۔ چچا مسلح پہ کھڑی ہونے لگی تھی، بھوک کی وجہ سے میں گر گئی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے کہ چچا نا اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہاں سے کوئی خالی چلا گیا قیامت تک ہمارے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا کہ بیٹی اناج کوئی نہیں، کھجورے کوئی نہیں، جو کوئی نہیں، اے بیٹی بتا کیا دے گی؟ کہ چچا ذرا اپنا ہاتھ دروازے سے اندر کرو۔ چچا سلیمان فارسی نے ہاتھ اندر کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ چادر جس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر پہ دیا تھا، کوئی وہ میرے عزیز و شلیل کی چادر نہیں تھی، کئی میرے عزیز و وہ گوٹے تری ککاب کی چادر نہیں تھی۔ 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 1 پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا، 17 پیوند والی چادر چچا سلیمان فارسی کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ چچا وہ چوک میں شمول یہودی کی دکان ہے، غلے اناج کی دکان ہے، اسے میرے سر کی چادر جا کے دیا، وہ غلہ تول کے دے گا، آٹا لے کے گھر آ جانا، اناج لے کے گھر آ جانا، وہ چکی پیس کے میں آٹا بناؤں گی اور پکا کے بھی دوں گی اور روٹی پکا کے کھلاؤں گی اور ساتھ اس کے روانہ کروں گی۔ شمول یہودی کے پاس سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کے گئے۔ اللہ اکبر، ہاتھ لگانے سے پہلے شمول یہودی کہنے لگا بتا یہ چادر کس کی ہے؟ کہ تجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ تو اسے گروی رکھ کے غلہ دے دے۔ کہنے لگے نہیں چادر دکھا، کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ فوراً اندر گیا، 4-5 صفوں کی کتاب اٹھا کے لایا، کبھی ان صفوں کو پڑھے کبھی چادر کو دیکھے۔ کہ سلیمان فارسی سے کھول کے دکھائے 16 پیوند نظر آئے، چادر کو اوپر نیچے سے دیکھ کے کہنے لگا وہ 17 پیوند چمڑے کا نظر نہیں آ رہا۔ کہ تجھے کیسے پتا لگا؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے خاتون جنت نبی کی بیٹی ایک فقیر کے 2 روٹیوں کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے سودا کر دے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہماری کتابوں میں لکھا آج پورا ہو گیا۔ اللہ تول کے دیا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر حوالے کی کہ اللہ اکبر یہ چادر واپس لے جا، اللہ اکبر، اور جا کے بتا دینا شمول یہودی کہہ رہے ہیں کہ جس کا گھرانہ اتنا اعلیٰ اس کا ابا محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہ سخاوت تھی۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سنو سخاوت۔ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور کیا کہہ رہے؟ او لوگوں مٹی کا جنت کا گھر لے لو، جنت کا گھر لے لو۔ بلکہ زبیدہ نے دیکھا کہ بہلول تو ایک اللہ اکبر، میں ان کی قبر پہ بھی حاضری کافی دیر 3-4 گھنٹے دے کے آیا ملک شام میں، اللہ اکبر، کافی دیر بہلول دانا کی قبر پہ بیٹھ کے آیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ بہلول کون تھا؟ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، اس کی اللہ کے ساتھ یاری تھی۔ آپ نے واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا، ایمان کی تازگی کے لیے اور سناتا ہوں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک حسین اپنی حسینہ کے ساتھ روڈ کے اوپر بیٹھا کسی چیز کے مزے لے رہے تھے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا پاؤں کیچڑ میں چلا گیا، کچھ پاؤں کے جوتے سے چھینٹے اڑے، اس عورت کے کپڑوں پہ گرے، مرد کو غصہ آیا، آگے بڑھ کر بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ اندر دیکھ کے چل، گارے میں چلا، میری گھر والی کی، میری لیلا کے تو نے کپڑے گندے کر دیے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے اپنے گال کو ملا، آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ پچھلی دکان پر مٹھائی والی دکان سے مٹھائی کھلوائی تھی، یا تھپڑ مارا، اللہ جس حال میں رکھے اللہ جو کرے بہتر کرتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوگی۔ جب 2 قدم آگے چلے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی، جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین
زمین پر پلٹیاں کھا رہا ہے، وہ عورت آ گیا، بہلول اللہ کے واسطے معاف کر دے، تو نے کون سی بددعا دے دی جس سے میرا عاشق مرنے کے قریب ہو گیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نے اسے کوئی بددعا نہ دی۔ کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آسمان کی طرف نگاہ کی، مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اکبر! اور میرے عزیزوں دلوں کی تختیوں کے اوپر یہ جملہ لکھ کے لے جاؤ۔ بہلول ڈالا کہنے لگے اچھا اچھا بات سمجھ میں آ گئی، ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے، تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ بل کان للہ کان اللہ لہ، اپنے آپ کو اتنا اللہ کے حوالے کر دو کہ ہمیں دنیا کی ضرورت کی فکر نہ پڑے، ہماری ضرورتوں کی فکر ساری کی ساری اللہ کو ہو جائے۔ بہلول دانا میرے عزیزوں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں؟ او لوگوں جنت کے گھر لے لو۔ بلکہ زبیدہ ہے بہلول یہ مٹی کا گھر کا جنت کا ہے، کہ کتنے میں دے گا؟ 5000 میں دے گا۔ لے لیا۔ ہارون رشید کو رات میں رات میں کمرے میں سنانے لگی۔ آج بہلول نے دیکھ کیا کیا، مٹی کا گھر جنت کا بنا کے دے دیا۔ کہ تو نے لیا تو نہیں، کہا 5000 کا، بیوقوف نہ ہو، 5000 کا گھر لے لیا، مٹی کا گھر، وہ تو اللہ والا ہے، وہ تو ایسے باتیں کرتے رہتا ہے۔ کہنے لگی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب اس نے 5000 دینار لیے، نہ کھسے میں نہ سلوکے میں نہ چادر میں رکھے، بلکہ مٹھیاں بھر بھر کے پیچھے پانی میں ڈالتا رہا، مچھلیاں باہر نکلتی رہی، منہ میں وہ سکہ لے کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کوئی نہ کوئی راز ہے۔ رات کو خواب میں ملکہ زبیدہ نے گھر دیکھا، کہنے لگی واہ واہ مزہ آ گیا، اللہ نے 5000 کے بدلے جنت الفردوس کا مکان عطا فرما دیا۔ صبح ہارون رشید رحمت اللہ نے ملکہ زبیدہ کے ساتھ میں، کہ ملکہ زبیدہ نے ایک گھر لیا تھا مجھے 2 گھر دے دے، اللہ ایک گھر لیا تھا مجھے 2 دے دے۔ فرمایا اب آج گھر 10,000 روپے کا۔ حضرت ہارون رشید کہنے لگے بتا تو صحیح، مارکیٹ تیز ہو گئی یا پلاٹنگ کے اندر اللہ اکبر ریٹ بڑھ گئے۔ فرمایا کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا، آج دیکھ کے سودا کرنے کے لیے آیا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ سے 2 گھر خریدے، آپ نے 10,000 دینار اٹھا کر پھر دریا کے برد کر دیے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھ کر ہارون رشید سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اللہ والے پوچھ تو نہیں سکتا، بتا اس کے اندر کیا راز ہے کہ اللہ نے اپنی جنت کے گھروں کو مٹی کے گھروں کے اوپر قربان کر دیا؟ کہ تو کیسا بادشاہ ہے، تجھے نہیں پتا شہر کے اس پار پچھلی طرف ایک بستی ہے جہاں قحط پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، بچے جانور ویشی بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اللہ نے مجھے ڈیوٹی لگا دی، اللہ نے زمین والوں کی پانی والوں کی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی، کہ اللہ نے اپنے جنت کے گھر اللہ اکبر اس کی 2 روٹی کے لیے اپنی مخلوق کے پیٹ بھرنے کے لیے جنت کے گھروں کو آسان کر دیا، سستا کر دیا۔ میں یوں کر کے پیسے دریا میں پھینکتا ہوں، مچھلیاں نگل کے اس بستی میں جاتی ہیں جہاں قحط پڑا ہوا ہے، شکاری جال ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلیاں خود بخود جا کے جال کے اندر پھنس جاتی ہیں، وہ شکاری مچھلیوں کو لے کے اپنے گھر میں جاتے ہیں، اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، صفائی کر کر اس کا گوشت سالن بناتے ہیں، اور ان کے پیٹ سے اللہ اکبر جو درم و دینار نکلتا ہے اس کو بازار میں لے جا کر آٹا خرید کے لے کے آتے ہیں، 2 روٹیاں غریب کے منہ میں جاتی ہیں، پیٹ اس کا بھرتا ہے۔ اللہ نے اپنی جنت کو دنیا کے اوپر آسان فرما دیا ہے۔ الکومبو فاؤنڈیشن میڈیکل سینٹر بنے گا، پتہ نہیں کون آئے گا، کوئی گردوں کا مریض آئے گا، کوئی دل کا مریض آئے گا، بر وقت کسی کو علاج ملے گا۔ مجھے نہیں پتا بھائی اقبال صاحب، مجھے نہیں پتا بھائی نعیم صاحب، مجھے نہیں پتا حاجی صاحب، مجھے نہیں پتا میرے عزیز و صغیر صاحب، مجھے نہیں پتا جتنے یہ میرے پیارے بیٹھے ہیں، ہم زمین پر اللہ حیاتی دے، بچوں کی خوشیاں نصیب فرماوے، خاتمہ ایمان پڑھو۔ میرے عزیز و دنیا کی دولت ملے نہ ملے مل جائے گی، لیکن خاتمہ ایمان کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑے گے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرو، اللہ ذلت کی موت سے بچانا، ایمان کی موت دینا، کفن ملے نہ ملے اللہ خاتمہ ایمان پر دے دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب جنازہ رحمان پورے کے پاس سے گزرے، قبرستان میں جانے لگے، لوگ یوں نہ ایک کے نہ کہیں کہ کمبو کا جنازہ جا رہا ہے، اوال پٹھال کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ دیکھنے والوں کی نگاہ سے اندازہ ہو جائے اوال پٹھال کمبو نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا ہے، ایمان والا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو سلوک یہ نہیں
کہ گھر میں بیوی نے اچھا سلوک نہیں کیا، میرے عزیزوں گزارا ہو جائے گا، روٹی گھر سے نہ ملی باہر سے مل جائے گی، کسی دوست کی بیٹھک سے مل جائے گی، رات کا آرام گھر سے نہ ملا کسی مسجد میں مل جائے گا۔ اور لوگوں رو رو کے اللہ کو دکھاؤ، اللہ سے مانگو، ہجکوں کے ساتھ رہو، آفسوں کے ساتھ رہو، اللہ قبر کا سکون عطا فرما دے۔ اور میرے عزیزوں کسی نے کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا، کسی یتیم کا سہارا بن گئے، کسی کی بیٹی کا جہیز بنا دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، افطاری سحری کے لیے راشن کا انتظام کر دیا، رب اکبر کی قسم بے شگل کے مکان ویران ہو گئے، لیکن قبرستان میں ان کی قبروں کو اللہ نے آباد کر رکھا ہے۔ کسی کو بخار کی دوائی ملے گی، کسی کو نزلے کی دوائی ملے گی، اللہ اکبر، یہ سچا بچہ قائم ہوگا، سینٹر قائم ہوگا، پتہ نہیں اللہ اکبر کتنی آنے والی نئی نسل جنم لے گی، تیرے میرے 10 روپے ہے، تیرے میرے 20 روپے نسل انسانی کا ذریعہ بن جائیں گے، کسی بیمار پرسی کا ذریعہ بن جائیں گے، کیا پتا تیری میری کمائی سے۔ اور میرے عزیزو خدا کا شکر ادا کرو جنہوں نے 2 کروڑ روپے اس جگہ کے اندر میرے عزیزو اللہ کے نام پہ دے دیے، رو رو کے دعا کرو، صدقے کر کر کے دعا کرو، کسی رنڈی کے ناچ پہ تیرا میرا پیسہ نہیں لگا، کسی شراب کے پیکج کے جاب پہ تیرا میرا پیسہ نہیں لگا، اللہ اکبر چوری پر جوئے پر تیرا میرا پیسہ نہیں لگا، مال فکسنگ پر تیرا میرا پیسہ نہیں لگا۔ میرے عزیزوں اور اگلی بات بتاؤ، ایمان تازہ ہوگا، آج بینکوں کی چھٹی ہے، کل بینکوں کے اندر رش ہوگا، کوئی میزان بینک کی طرف دوڑے گا، کوئی الائٹ بینک کی طرف دوڑے گا، اللہ اکبر اس مہینے کے آخر میں کئی بینکوں نے کہا ہوگا کیش کوئی نہیں اب نہیں دیتے، اللہ کی قسم اس بینک میں جمع کراؤ جو دل کے اجالے میں تو کیا رات کے دیرے میں بھی اے ٹی ایم چل جاتا ہے، رات کے دیرے میں بھی چیک بک چل جاتی ہے۔ ان بینکوں کا نام میں آپ کو بتا دوں، انہی بینکوں میں سے ایک بینک کا نام الکمبوک فاؤنڈیشن ہے۔ میرے عزیزوں وہ بینک کون ہے؟ فِلْمَا أَنفَقْتُم بِالْخَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ دنیا کے بینکوں کا نام مسلم کمرشل بینک میزان بینک ہے، آخرت کے اللہ کے بینکوں کا نام ماں باپ پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں اپنے پھپھی کے رشتوں میں دیکھ لو، مامی کے رشتوں میں دیکھ لو، خلاؤں کے رشتوں میں دیکھ لو، ماں جاؤ کے رشتوں میں دیکھ لو، اب آپ دنیا میں رہے یا نہ رہے تائے چاچوں میں دیکھ لو، اگر کسی کی حالت کمزور ہے چمکے سے جیب میں ڈال کے آ جاؤ، اسے پتہ لگے جس کے نام پہ دیا ہے۔ دنیا کے آگے کیا تشہیر کرنی، لوگ کہیں گے حرام کا پیسہ دے سکتا ہے، لوگ کہیں گے حلال کا پیسہ دے سکتا ہے، لوگ کہیں گے سارے بچے باہر دے سکتا ہے، اسے دے رب اکبر کی قسم جو ایک کا بدلہ 10 دیتا ہے، ایک کے بدلے 49 کروڑ عطا فرما دیتا ہے۔